من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنے قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، کہ ہم عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں جو احمق ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور جو ہم میں احمق ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی بات کہتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمیں پہلے یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے. پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے. یہ سورہ جن ہے، اور جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جسم بھی رکھتی ہے، روح بھی رکھتی ہے، اور وہ عقل و شعور بھی رکھتی ہے، اور اس کی نسل کا بڑھنے کا سلسلہ بھی ہے، لیکن وہ مخفی رہتی ہے، اس لیے اسے جن کہتے ہیں. چھپی رہتی ہے، مخفی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، اس لیے اس کا نام جن ہے. جیسے انسان ہے، اس کی اصل اور حقیقت میں زیادہ غالب چیز مٹی ہے، اور جن کی جو حقیقت ہے اور جس سے وہ بنایا گیا ہے اس کی غالب اکثریت وہ آگ ہے. وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور اس میں غالب اکثریت آگ کی ہے. اور جہاں تک یہ انسان ہے، اس کی غالب ہے چیز وہ مٹی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے. تو روح بھی ہے اس میں، اور اس کا جسم بھی ہے، اور وہ ایک مخلوق ہے، اور اس کا سلسلہ نسب اور اولاد کا بڑھنا اور اولاد کا ہونا یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک مخفی مخلوق ہے تو اس کا نام بھی جن ہے. اس میں شریر بھی ہوتے ہیں، اس میں فرما بردار بھی ہوتے ہیں، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، اس میں بد بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ آپ سے بھی مخفی تھے، اور آپ کا قرآن سنا انہوں نے، آپ کو بھی نہیں پتہ لگا، اس لیے کہ ہر چیز کا غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور ہر چیز تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک جماعت جنات کی آپ کے پاس آئی ہے، اور پھر اس جماعت نے کیا کہا، اور اس نے واپس جا کر اپنی قوم کو کیا تعلیم دی اور کیا دعوت دی اور کیا پیغام دیا، اس کا تذکرہ ہے. یہ سورہ جن ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت میرے پاس آئی اور اس نے قرآن سنا، اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ عجیب قرآن سنا ہے. عجیب قرآن اس لیے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اتنا تو انہیں بھی تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں. ہاں، پہلی بات یہی ہے، جب کسی چیز کی عظمت آ جائے نا تو پھر ایمان لانا اور اس بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب عظمت آ جائے کسی کی تو پھر بات ماننا اور یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلی بات ہی آ گئی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام اللہ ہے. کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، کلام اللہ ہے.
تو یہ تو بات وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے اور وہ کلام عجیب ہے، اور یہ قرآن رائے راست بتاتا ہے، یعنی ایمان کی بات کرتا ہے، صراط مستقیم کی بات بتاتا ہے یہ قرآن، اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم تو اس قرآن پر ایمان لے آئے اور اس کے پیغام پہ ایمان لے آئے، اور جو یہ ہمیں راستہ بتا رہا ہے ہم نے تو اس پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا، ہم تو ہدایت پہ آ گئے، ہدایت لے آئے اور ایمان لے آئے، فآمنا بھی۔ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، سبحان اللہ، ہمارے رب کی بڑی شان ہے، ہمارے رب کی بڑی شان ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اپنے اللہ کے بارے میں اور آپ کی ذات و صفات پہ صحیح یقین آ جائے، ہمارے رب کی بڑی شان ہے۔ آج دنیا میں انسان جب کوئی اللہ کی قدرت دیکھتا ہے نا تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہاں، اس کو نسبتیں کر دیتا ہے مادی چیزوں کی طرف، یوں ہوا تو یوں ہوا، یوں ہوا تو یوں ہوا، ہاں، اور اس کو مادی چیزوں کے نظر کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرے رب کی بڑی شان ہے، میرے مولا کی بڑی شان ہے، اس قدرت والی ذات کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی قدرت ہے۔ لیکن چونکہ آج مادیت کی عظمت بہت ہے نا، ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا کہ مادیت کی بڑی شان ہے، مادی قوت بڑی طاقت ہے، اس لیے اسے یقین بھی نہیں آتا بس اوقات دنیا میں جب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی طاقت کے مظاہر دکھاتا ہے، اپنی مدد اور نصرت کے نقشے دکھاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی آج۔ تو جنات نے قرآن سنا اور اقرار اور اعتراف کیا اور برملا اس کا اظہار کیا کہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ تو اس نے کسی کو بیوی بنایا نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نادان کہتے ہیں حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، اور بعض نادان کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کا ایک جزو ہے۔ یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے، بڑی گالی ہے، بڑی گالی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ایک انسان کے گھر میں بلی پیدا ہو گئی، انسان سے انسان کے گھر میں بلی پیدا ہو گئی، تو ایک جنس سے دوسری جنس کا پیدا ہو جانا کتنا بڑا عیب ہے، بتائے گا بھی نہیں کہ اس انسان کے گھر میں انسان کا بچہ نہیں پیدا ہوا بلکہ انسان سے بلی کا بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک دوسری جنس کا پیدا ہو جانا کتنے بڑے عیب کی بات ہے۔ اب بتائیے یہ جو احمق لوگ ہیں اللہ کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کی جنس ہے۔ اگر اللہ کی جنس ہے تو پھر تو بہت سارے خدا ہو گئے، پھر تو اس جنس سے اور جتنے پیدا ہوئے وہ سارے خدا ہو گئے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جنس سے نہیں ہے تو یہ اللہ کے شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو اللہ رب العزت احد ہے، احد، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا اور اپنی صفات میں بھی یکتا، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کوئی برابری ہی نہیں ہے، اس کی شان ہے۔ تو جنات اللہ کا کلام کا پیغام سنا رہے اور دعوت توحید دے رہے اور قرآن کا جسے کہیں کہ مختصر انداز میں دستور بتا رہے کہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے، نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات جھوٹ نہیں بولتے، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان، اور ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولنا، ہمیں یقین نہیں تھا کہ انسان اور جنات بھی جھوٹ بولتے، لیکن اب یقین آ گیا کچھ احمق ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں بھی جھوٹ بولتے،
جنات کہنے لگے پہلے ہمیں نہیں تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے اور اللہ کی شان کے معاملے میں غلط بیانی سے کام لیں گے. اب یقین آ گیا کچھ احمق ایسے ہیں جو اللہ کے حق میں بھی اور اللہ کے شان میں بھی گستاخی کر رہے. بڑے احمق ہیں. جنات کہہ رہے بڑے احمق ہیں یہ جو اللہ کی شان میں بھی یہ گستاخی کر رہے. اللہ تعالی ایمان نصیب فرمائے اور اللہ اپنی ذات و صفات پہ صحیح یقین نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک